اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ہم زیادہ تر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، خمس دینا چاہیے۔ تمام ہم اپنے واجبات جو فرض ہیں ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اور ان پہ عمل کرنے کی دوسرے لوگوں کو بھی تاکید کرتے ہیں، لیکن آیت اللہ خوئی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو واجبات ہیں یہ اصل میں زمین ہے اور جو مستحبات ہیں وہ آپ کی فصل ہے، وہ کاشت ہے کہ جیسے ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، ہم نے اپنے فرائض ادا کر دیے، لیکن جو حقوق ہم پر ہیں وہ اگر ہم نے ادا نہیں کیے تو نہ ہماری نماز قبول ہوگی نہ ہمارا روزہ قبول ہوگا۔ جو حق ہم پہ خداوند کریم نے عائد کیے ہیں وہ سب سے پہلے ہمیں ان کے متعلق علم ہونا چاہیے، ان حقوق کا خیال ہونا چاہیے۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں والدین کے حقوق، شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، اقربا کے حقوق، اور جو خداوند کریم نے ہمیں علم دیا ہے جن کے متعلق، ان تمام حقوق کی پاسداری کی جائے، حتیٰ کہ ہمسائے کے حقوق۔ اگر ہم ان کے کسی بھی حق کی پاسداری نہیں کرتے اور خیال نہیں کرتے تو ہماری عبادت کس طریقے سے قبول ہو جائے گی؟ ان تمام چیزوں کا ہمیں خیال رکھ کے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں تو ہماری عبادت قبول ہو جاتی ہے اور نیکی میں شمار کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک یتیم کا حق ہے کہ یتیم کا کس طریقے سے ہم حق ادا کرتے ہیں۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ تو اس میں ایک تو ہم کہتے ہیں کہ یتیم وہ ہے کہ جس کا باپ مر جائے، وہ یتیم کہلاتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے شخص کہ جس کے پاس بالکل ہی علم نہ ہو، نہ دین کا نہ دنیا کا، تو اسے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو دین کا ہی یتیم، کہ اس کو تو علم ہی بالکل نہیں ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور یہ کوئی معرفت ہی نہیں رکھتا، کوئی علم ہی نہیں رکھتا۔ اسی طرح جیسے امام کی معرفت نہ رکھے، یہ شخص بھی بے بہرا ہے، اسے بھی علم نہیں ہے اپنے امام کا کیسے پیروی کرنی ہے، کیونکہ ہماری آخرت کا دار و مدار امام پر ہی ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر ایک کو اپنے امام کے نام سے پہچانا جائے گا۔ تو جس کے والدین نہ ہوں وہ یتیم، جسے اپنے امام کی معرفت نہ ہو وہ یتیم، جسے کچھ اپنے دین کا علم نہ ہو وہ یتیم۔ تو یہ
سب یتیم ہی کہلاتے ہیں، لیکن عموماً ہم یتیم اسے ہی کہتے ہیں کہ جس کا باپ مر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم کے لیے اس قدر تکرار کی ہے، اور آپ بار بار یہ کہتے تھے کہ دیکھو اگر کوئی یتیم دیکھو تو اس کا خصوصی خیال کرو۔ اگر کوئی یتیم یعنی جس کا باپ اس یتیم کا اپنی جائیداد چھوڑ کر گیا ہے تو اس کا حق اسے پورا دینا چاہیے، اور جب تک وہ نابالغ ہے اس کا خیال کرو، اور پھر جب وہ جوان ہو جائے تو گواہوں کی موجودگی میں اس کا حق، اس کی جائیداد، اس کا مال اسے دے دی جائے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے اور اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے اس یتیم کے بال آ جاتے ہیں وہ اس کی نیکیوں میں شمار کیے جائیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بال کیسے شمار کیے جا سکتے ہیں، اور وہ بھی ایک ہاتھ کے نیچے آ جائیں اگر کسی کے، تو خداوند کریم نے یہ بتایا کہ اگر شفقت سے آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو آپ کو اس نیکیوں میں شمار ہو جائیں گی وہ ساری جتنی تعداد میں بال ہوں گے۔ پھر میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسری جگہ حدیث میں کہ اگر آپ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور آپ کے ہاتھ کے نیچے اس کے سر کے بال جتنے ہی بال آ جاتے ہیں وہ آپ کے نور بن جائیں گے، سارے قبر میں بھی روشنی ہوگی، اعمال بھی روشن ہوں گے۔ تو یہ یتیم کی فضیلت کے بارے میں آپ نے بتایا ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی شخص کسی یتیم کا مال کھاتا ہے تو اسے سزا دو جگہ ملتی ہے، ایک جگہ نہیں، یہاں اس دنیا میں بھی اس کو سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی اس کو سزا ملتی ہے۔ عقوبۃ فی الدنیا و عقوبۃ فی الآخرت ہے، اور اس دنیا میں اگر وہ چلا بھی جاتا ہے اس دنیا سے یتیم کا مال کھا کے تو اس کے نسل در نسل اس کو اس کی سزا نسل کو بھگتنی پڑتی ہے، اور قبر میں اور روز آخرت تو اس کو سزا بھگتنی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے رسول اس قدر یتیموں سے پیار کرتے تھے کہ آپ سے کبھی یتیم کا دکھ برداشت ہی نہیں ہوتا تھا، اور آپ کبھی یہ خیال نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ اپنے صحابہ سے بھی کہتے تھے کہ دیکھو کبھی یہ نہ دیکھا کرو کہ یہ مشرک ہے، یہ عیسائی ہے، یہ مجوسی ہے، یہ نصرانی ہے، یہ کوئی بھی ہے، تو تم اس چیز میں یہ دھیان مت دیا کرو کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر کوئی یتیم ہے اور وہ تمہارے سامنے آتا ہے اور تم اس کی کسی طریقے سے بھی مدد کر سکتے ہو تو اس کی مدد کرنا، یہ خیال مت کرنا کہ یہ یہودی ہے یا عیسائی ہے۔ اور آپ بہت پیار کیا کرتے تھے جن کا پتہ چل جاتا تھا کہ یہ یتیم ہے، اور آپ خصوصی خیال کرتے تھے۔ تو مدینے میں ایک غریب مشرک ماں بیٹا رہتے تھے، اور ان کے چچا نے ان کی تمام جائیداد پہ قبضہ کر لیا تھا۔ بہت یعنی کہ غربت کی حالت میں ماں اپنے بچے کو پال رہی تھی۔ ایک دن بچہ ماں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے ماں، میں دوسری ماؤں کو بھی دیکھتا ہوں، ان کے لباس بڑے اچھے اور فاخرہ ہوتے ہیں، آپ کا تو لباس بہت بوسیدہ ہے اور آپ کی چادر بھی بہت پھٹ چکی ہے۔ ماں بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ شکر ہے میرے بیٹے کہ تو آج اس قابل تو ہوا کہ تجھے میرے لباس کی فکر ہوئی، میری چادر کی فکر ہوئی، لیکن بیٹا مجھے کچھ فکر نہیں ہے، بس تو بڑا ہو اور اپنا پروان چڑھ جا، میں تجھے پروان چڑھا لوں، یہ میری تمنا ہے۔ وہ بیٹا کہتا ہے نہیں ماں، آج میں چچا کے پاس جاتا ہوں
شاید چچا مجھے کچھ پیسے دے دے تو میں تیری چادر تو لے آؤں۔ جب وہ چچا کے پاس جاتا ہے تو چچا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے اور مست ہے، شراب پی رہا ہے کیونکہ کافر مشرک ہے۔ وہ جا کے کہتا ہے کہ چچا کے پاس کہ چچا مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ چچا نشے کی حالت میں ہے، اس نے اس کی طرف دیکھا اور الٹا اس کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ اس کے جسم سے خون نکلنے لگا۔ وہ روتا ہوا گھر آ رہا تھا کہ اس کو رستے میں ایک مسلمان ملا۔ اس نے پوچھا تمہاری حالت بہت خراب ہے، کیا وجہ ہے، کس نے مارا ہے تمہیں؟ تو وہ لڑکا زار و قطار رو پڑا، کیونکہ ایک تو اس کا ویسے ہی دل ٹوٹا ہوا تھا کہ باپ نے، اوپر سے چچا نے یہ اس کے ساتھ ظلم کیا۔ اس نے نہیں دیکھا کہ سامنے والا کون ہے، اس نے اپنا حال سنانا شروع کر دیا، کہنے لگا کہ مجھے میرے چچا نے مارا ہے اور ہمارے پاس تو کھانے کو بھی نہیں ہوتا، میری ماں بڑی مزدوری کر کے مجھے پال رہی ہے، اس کی تو چادر بھی پھٹ چکی ہے، میں صرف چادر کے پیسے لینے گیا تھا اور میرے چچا نے یہ حال کیا ہے۔ وہ مسلمان یہ کہتا ہے کیوں گھبراتا ہے، تو چاہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چاہ، وہ یتیموں سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ ہر روز یتیموں کا ذکر کرتے ہیں۔ آج بھی وہ یہ ذکر کر رہے تھے کہ چاہے کوئی مشرک ہو، چاہے کوئی مجوسی ہو، چاہے کوئی نصرانی ہو، چاہے کوئی یہودی ہو، کوئی بھی ہو، یتیم ہو، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تم ان کے پاس جاؤ، وہ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ وہ بچہ کعبے میں پہنچا، دیکھا بہت رش ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں۔ یہ بچہ چکر لگاتا رہا اور خاموش ہو کے پھر بیٹھ گیا، پھر اٹھتا تھا کہ رش کم ہو تو میں جاؤں۔ جب رش کم ہوا تو یہ پیچھے سے چلتا ہوا آہستہ آہستہ کیا اور اس نے ڈرتے ڈرتے رسول اللہ کی کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ جیسے ہی کاندھے پہ ہاتھ رکھا، آپ نے مڑ کر دیکھا تو یہ لڑکا ایک دم ڈر گیا کہ شاید اب یہ بھی میرے ساتھ سختی سے سلوک کریں گے کوئی، اس لیے کہ سگے چچا نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، یہ تو مسلمانوں کا سردار ہے، تو میرے ساتھ نہ جانے کیسا سلوک کریں گے۔ ڈرتا ہوا دیکھ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، سامنے کی طرف لایا۔ یہ بچہ جب اس مسلمان سے ملا تو اس کے تھوڑی دوری چلا تھا ابھی رسول اللہ کے پاس آنے کے لیے، تو اسے اس کی ماں مل گئی تھی اور ماں اسے گھر لے گئی تھی، اور ماں نے کہا کہ میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ چچا کے پاس نہ جا، اور تو چلا گیا، دیکھ اس نے تیری کیا حالت کی ہے۔ ماں نے نہلایا، کپڑے وغیرہ بدلے، تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے ایک مسلمان ملا اور اس نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، تمہاری مدد کریں گے۔ تو وہ کافر تھی وہ عورت، تو کہتی ہے کہ خبردار آئندہ کبھی اس کا نام مت لینا، کبھی ذکر مت کرنا، یہ تو جادوگر ہے، یہ تو شاعر ہے، یہ تو مجنون ہے، نعوذ باللہ، اس کے پاس مت جانا۔ اس لڑکے نے ماں کی بات سنی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ گھر سے باہر نکلا اور رسول اللہ کے پاس آ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھا، اور آپ سب کچھ جاننے والا میرا نبی، وما ینطق عن الہویٰ والا، زبان والا میرا نبی، آپ تو کچھ کلام ہی نہیں کرتے، جو بھی بولتے ہیں آپ کلام الہی سے بولتے ہیں۔ آپ نے اس بچے کو پوچھا کیا بات ہے، ڈرو مت اور مجھے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو۔ اس نے کہا آپ محمد ہیں، میں جانتا ہوں، اور میں مسلمان نہیں ہوں،
لیکن میرے چچا نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اور بس میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میری ماں نے مجھے بہت مشکل سے پالا ہے، اور میری ماں نے مجھے آپ کے پاس آنے سے بھی منع کیا ہے، لیکن آپ جس انداز میں لوگوں سے بات کر رہے تھے، مجھے یقین ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں۔ میری ماں کے پاس چادر نہیں ہے، اس کے لباس پھٹ چکا ہے، ہمارے پاس تو کبھی کھانے کو بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میری ماں کی چادر بہت پھٹ گئی ہے اور مجھے اپنی ماں کی چادر چاہیے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس شخص نے کہا کہ میرا بابا مر چکا ہے اور میرے چچا نے ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا ہے۔ آپ نے بچے کو سینے سے لگایا، پیار کیا اور کہا تم آج کے بعد گھبرانا مت، میں تمہارا باپ ہوں۔ اور آپ نے اپنی چادر اتاری اور اس بچے کو لپیٹ کر اس کے ہاتھوں میں دی اور کہا جاؤ اپنی ماں سے یہ کہہ دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ شاعر ہے، نہ مجنوں ہے، نہ جادوگر ہے، وہ تو اللہ کا ایک نبی ہے، اللہ کا ایک رسول ہے۔ اور بچے، بیٹا تم سے میں یہ کہتا ہوں کہ آئندہ تمہیں کبھی بھی ضرورت پڑے تو تم میرے پاس آ جانا، اور تمہیں اب کبھی کھانے کی تکلیف نہیں ہوگی، مزدوری کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں تمہارے گھر کھانا بھجواتا ہوں۔ یہ میرا شفیق نبی، میرا رفیق نبی، میرا کریم نبی، میرا ماہی نبی، میرا یاسین نبی، میرا مدثر نبی، میرا طٰہٰ نبی، یتیموں کی پرورش کرنے والا، یتیموں کا خیال کرنے والا۔ اور آپ نے پھر صحابہ کی طرف دیکھ کے کہا کہ سنو، جو کوئی یتیم کا مال کھاتا ہے اس کے اوپر عذاب ہے۔ اور جب میں معراج پر گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں آگ کھلائی جا رہی تھی اور آگ ان کے جسم سے نکل رہی تھی۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا تھا کہ جبرائیل یہ لوگ کون ہیں؟ تو آپ نے جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یتیم کا مال کھا جاتے ہیں اور واپس نہیں کرتے، تو ان کو جہنم میں پھر جہنم کی آگ کھلائی جاتی ہے جو ان کے جسم سے باہر بھی نکالتی ہے، جیسے کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 10 جس کی میں نے تلاوت کی۔ تو یتیم کے لیے اس قدر ہم پہ حق ہے کہ ہم اس کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، پیار سے پیش آئیں۔ میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر کبھی تمہارے سامنے کوئی یتیم ہو تو دیکھو احتیاط کرنا، اپنے بچے کو یتیم کے سامنے پیار مت کرنا، کہ اس کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اسے فوراً اپنا باپ یاد آ جاتا ہے کہ آج میرا باپ ہوتا تو مجھ سے کتنی محبت کرتا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ میرا نبی جو یتیموں سے پیار کرتا تھا اور جس نے مشرک بچے کی بھی اتنا ساتھ دیا اور ان سے وعدہ کیا کہ میں تیرا باپ ہوں، میں تیرا خیال کروں گا، تجھے مزدوری نہیں کرنی پڑے گی۔ اس کی بھی تو ایک بیٹی ہے جو رسول کی یتیم ہے، میری پاک زہرا بی بی رسول کی یتیم ہے، جس کا باپ نہ رہے اسے یتیم کہتے ہیں۔ فاطمہ بی بی بھی یتیم ہے، اور وہ فاطمہ کہ جس کے دروازے پہ فرشتے کھڑے رہتے تھے، جس کے دروازے پہ بابا آتا تھا، جس کے دروازے پہ ستارہ سلام کرنے آ جائے، جس کے بچے کے جھولے کی ڈوریاں فرشتے جھلائیں، وہ فاطمہ، وہ عزت مآب فاطمہ بی بی، کائنات میں ہر شخص میری بی بی کی عزت کرتا تھا، اس وقت کے حساب سے وہ میری بی بی اتنی مجبور ہو گئی فاطمہ کہ بابا کے جانے کے بعد یتیمی کسے کہتے ہیں، یہ کوئی میری
بیوی سے پوچھے۔ میری بیوی فاطمہ دن رات بابا کو یاد کر کے روتی تھی، ہر وقت بابا کی یاد آتی تھی۔ فجر ہوتی تھی، اذان ہوتی تھی، ظہر کی اذان، مغرب کی اذان، کھانے کا وقت ہوتا تھا، ہر وقت بابا کی یاد میں روتی تھی۔ لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، نبی کی بیٹی تھی، نبی کی بیٹی کو پرسہ بھی دینا چاہیے تھا، خیال بھی رکھنا چاہیے تھا۔ لیکن میری بیوی کے ساتھ تو کچھ ظلم اتنے ہوئے کہ جب آپ کے آخری دن چل رہے تھے، طبیعت بہت خراب تھی، میری بیوی بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی، بہت لاغر اور کمزور ہو گئی تھی میری بیوی، دیواریں پکڑ پکڑ کر چلتی تھیں، عصا ہاتھ میں ہو گیا تھا، بال سفید ہو گئے تھے۔ جس دن آپ نے اس دنیا سے جانا تھا، آپ نہائیں، بچوں کو ساتھ لیا اور پھر چادر اوڑھی، عصا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، چادر زمین پہ گھسٹتی جا رہی ہے، جھکی ہوئی کمر کے ساتھ، جیسے ایک بوڑھی عورت ہوتی ہے۔ میری بیوی سے چلا نہیں جا رہا، آہستہ آہستہ اپنے بچوں کو لے کے بابا کی قبر پر آئیں، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد قبر کے پاس بیٹھ گئی، ایک ہاتھ سے اپنے دوسرے ہاتھ کو پکڑ کے بابا کی قبر پہ رکھا اور کہا، بابا تیری زہرا آج آخری سلام کرنے آئی ہے۔ بابا تو یہ کہتا تھا نا کہ زہرا تو میری زہرا بیٹی ہے، تو میری فاطمہ بیٹی ہے۔ پاپا میں تیری امت کے لیے اب بھی دعا کرتی ہوں، لیکن پاپا میرے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ بابا آج بس میں تھوڑا سے اپنے ظلم تجھے ضرور بتاؤں گی۔ بابا میرے گھر کے دروازے پہ لکڑیاں لے آئے بابا، اور بار بار اتنا شور تھا باہر دروازے کے کہ میرے حسن حسین ڈر گئے تھے، میری زینب ڈر گئی تھی۔ بابا لوگ اونچی اونچی آواز میں بات کر رہے تھے۔ بابا میں دروازے کے پیچھے کھڑی تھی اور دروازے کو میں نے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ کھولنے نہ پائیں، لیکن بابا میرے ہاتھوں پہ مسلسل یہ تازیانے مار رہے تھے۔ اور پھر بابا انہوں نے میرے دروازے کو آگ لگا دی، اور آگ دروازے کو لگائی، آگ کے شعلے تھے اور ان شعلوں سے بابا میرا چہرہ جھلس رہا تھا اور میرے ہاتھوں پہ مسلسل تازیانے مار رہے تھے۔ بابا مجھے اب سمجھ میں آتا ہے میرے بابا کہ جب میں آتی تھی، قامہ علیہ آپ کھڑے ہو جاتے تھے، میرے ہاتھ کو پکڑتے تھے، میرے ہاتھ کو چومتے تھے۔ بابا جس ہاتھ کو آپ چومتے تھے نا، اس ہاتھ پہ اتنے تازیانے لگے ہیں کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ بابا اس ہاتھ سے میں اب تسبیح نہیں پکڑ سکتی، بابا میں اب تسبیح نہیں اس ہاتھ سے پڑھ سکتی۔ بابا میں جب قنوت کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہتی ہوں تو بابا میرے دونوں ہاتھ نہیں اٹھتے۔ بابا میرے ہاتھ میں اس قدر تکلیف ہے، اور بابا آپ جانتے ہیں کہ ظالم نے میرے پہلو پہ تلوار کا دستہ مارا۔ بابا وہ بچہ کہ جس کا نام آپ نے محسن رکھا تھا شہید ہو گیا۔ بابا میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، جلتا ہوا دروازہ مجھ پہ گرا اور پھر ظالم پیر رکھتے ہوئے گزر گئے۔ بابا مجھ سے سانس نہیں لیا جاتا۔ بابا مجھ سے نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہوں، بڑی مشکل سے رکوع کرتی ہوں، بابا بڑی مشکل سے سجدہ کرتی ہوں۔ میری بیوی روتی جا رہی ہیں اور پھر کہتی ہیں، بابا
وہ علی جو آپ کا ابن ام ہے، جس سے آپ کو بہت پیار ہے، جسے غدیر میں آپ نے امیر المومنین بنا دیا، بابا اسے کے گلے میں رسی اور اس کو ایسے گھسیٹ رہے تھے کہ جیسے اس کا کوئی وارث ہی نہ ہو۔ بابا میرے ہاتھ پہ وہاں پر اتنے تازیانے مارے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے میرے بابا، میرا حسن سامنے دیکھ رہا تھا اور میں علی کو چھوڑ نہیں رہی تھی۔ ایک ظالم نے میرے منہ پہ تماچا مارا، بابا میرے گوشوارے ٹوٹ گئے۔ تیری فاطمہ دیکھ رہی تھی کہ حسن کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، بہت پریشان تھا، میرا بچہ رو رہا تھا۔ میری بیوی بار بار روتی جاتی ہیں اور پھر کہتی ہیں بچوں میں دعا مانگوں گی، تم آمین کہنا۔ بیوی کی دعا آپ سنیں گے، لیکن کوئی بھی ماں جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں وہ کبھی اپنے مرنے کی دعا نہیں کرتی، بلکہ یہ کہتی ہے کہ کسی ڈاکٹر کا پتہ چل جائے، کسی حکیم کا پتہ چل جائے، کوئی دعا مجھے بتا دے کہ میری زندگی لمبی ہو جائے تاکہ میں اپنے بچوں کو خود پروان چڑھاؤں۔ لیکن ہائے درد فاطمہ الزہرا، اتنے درد بڑھ چکے تھے، اتنی تکلیفیں بڑھ چکی تھیں کہ میری بیوی نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور بچوں سے کہا بچوں میں دعا کروں گی، تم آمین کہنا۔ اور پھر میرے بیوی نے کہا بار اللہ، مجھ سے اب یہ درد، یہ تکلیفیں، یہ غم برداشت نہیں ہوتے، بابا کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، تو مجھے اب اس دنیا سے اٹھا لے۔ میری بیوی نے یہ دعا کی اور بچوں سے آمین کہلوائی۔ وہ سیدہ زہرا اس دنیا سے چلی گئیں، میرے مولا علی مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں۔ بعد شہادت بی بی فاطمہ میرے مولا کا زیادہ وقت مسجد میں گزرتا ہے۔ جناب سلیمان فارسی پاس بیٹھے ہیں، جناب علی سے کہتے ہیں یا علی مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ آپ نے سب کو منع کر دیا تھا نا کہ کوئی نہ اونچی آواز میں روئے، تو یا علی آپ غسل دیتے ہوئے فاطمہ کو کیوں روئے؟ میرے مولا کے آنسو اور بڑھ گئے اور کہا سلیمان، فاطمہ نے مجھے کبھی بتایا ہی نہیں کہ فاطمہ اتنی زخمی تھی، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، فاطمہ کے پہلو میں اتنا گہرا کیل نے زخم کر دیا تھا، اور وہ اتنی خاموشی سے اس پہ پٹی باندھتی رہی، اس نے مجھے کبھی نہیں بتایا۔ میں یہ سوچ کے رو رہا تھا کہ اتنی تکلیف تو نے سہی فاطمہ، اور مجھے کبھی نہیں بتائی۔ جناب سلیمان فارسی رونے لگے اور کہتے ہیں میں بی بی کے دروازے پہ آیا تھا، اور جب مجھ سے بی بی بات کر رہی تھی تو بی بی سے بات نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے کہا فاطمہ آج آپ سے بات نہیں ہو رہی ہے، آپ کا سانس بہت تیز چل رہا ہے۔ تو رو کے کہنے لگی چچا سلیمان بس بات اتنی ہے کہ میری پسلیوں کا درد بہت بڑھ گیا ہے، میرے پہلو کے زخم نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا ہے، بہت تکلیف ہے، بہت درد ہے، اور اب درد برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن آپ کو میں نے یہ بات بتا دی ہے، آپ نے علی کو نہیں بتانا کہ میں نہیں چاہتی، علی تو پہلے ہی بہت پریشان ہے کہ وہ اور زیادہ پریشان ہو، میں علی کو پریشان نہیں دیکھ سکتی، میرے علی بہت پریشان ہے، میرے ابن ام بہت پریشان ہیں، انہیں زمانے نے بہت دکھ دیے ہیں۔ اور آپ زار و قطار رو رہی تھی، وہ آپ کے لیے بہت پریشان تھی۔ میرے مولا علی رو کے کہتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں فاطمہ میرے لیے بہت پریشان تھی، میری خاطر فاطمہ نے تازیانہ کھایا ہے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بار اللہ اس یتیم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں، بی بی پاک زہرا کی یتیمی کے صدقے میں، اے میرے مولا جو یتیم ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا جو بیمار ہیں، جناب فاطمہ کی بیماری کے صدقے ان بیماروں کو صحت کلی عطا کر۔ اے میرے مولا جو بے اولاد ہیں، جناب فاطمہ کے صدقے ان بے اولادوں کو اولاد عطا کر۔
جو بے گناہ قحطی ہیں انہیں رہائی دے۔ اے میرے مولا جن کے گھر میں رزق کی تنگی ہے انہیں رزق عطا کر۔ اے میرے مولا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو مقروض ہیں قرض ادا کر۔ اے میرے مولا اتنا رزق عطا کر کے تیرے حسین کے لنگر چلائیں۔ یا وقت کے امام، یا پنجتن پاک بار امام، چہاردہ معصومین، یا جناب زینب و کلثوم و رقیہ، جناب مولا حسن و حسین، مولا علی، جناب رسول خدا اور ائمہ طاہرین، ہمارے اس پرسے کو قبول کر لینا اور ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دینا۔ جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بخش دینا۔ امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔